اب تمہارے پاس 30 دن ہیں، قرضہ لوٹا دو۔ یہ بندہ گھر آیا تو تھے نہیں، کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے، علماء کہتے ہیں یہ حدیث سنی ہوگی جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا، کہ جو مصیبت میں ہو، پریشانیوں میں ہو، درود پاک پڑھے، درود پاک پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اس بندے نے سوچا کام کاج پیسے تو ہے نہیں، چلو میں درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ صبح و شام درود پاک پڑھنے لگا، لگاتار درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن ہو گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے، 3 دن باقی رہ گئے۔ 28ویں رات آئی تو خواب دیکھا اس نے، کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ۔ یہ بندہ صبح اٹھتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں کیا کہا ہے، کس کی آواز تھی، کنفیوز۔ اگلا دن پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے گزارا۔ اگلی رات قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک خواب میں تشریف لے۔ آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، یہ 29واں دن تھا، بڑا خوش تھا، نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا تھا، مگر پھر دل میں خیال کہ وزیر صاحب کے پاس جاؤں گا اور جا کر بتاؤں گا کہ حضرت مجھے نبی پاک نے خواب میں فرمایا میرا قرضہ ادا کریں، اگر اس نے کوئی ثبوت مانگ لیا، کوئی پروف مانگ لیا تو میں کیسے کیا جواب دوں گا؟ اسی تذبذب میں، اسی سوچ و بچار میں اس کا یہ آخری دن بھی گزر گیا۔ رات سویا تو نبی پاک پھر خواب میں تشریف، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور میں جاتا تو صحیح، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لے، کوئی پروف مانگے کہ بھئی میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وزیر صاحب کو جا کر کہنا آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پورے نہیں ہوتے نا آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو بہت زیادہ خوش تھا کہ اب تو نبی پاک نے ثبوت بھی دے دیا، مگر یہ آخری دن تھا، عدالت میں بھی اسی دن جانا تھا۔ صبح پہنچ گیا وزیر صاحب کے پاس، اور وزیر صاحب ساتھیوں کے ساتھ بیزی تھے، کہ مجھے آپ سے بات کر، کہ بتائیے کیا، ایک خاص پیغام دینا۔ کہ کس کا پیغام دینا؟ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، میرا یہ قرضہ آپ ادا کر دیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا قرضہ ادا۔ ٹھیک ہے پیارے آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہی ہے؟ کہتا ہے نبی پاک نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، ثبوت بھی عطا فرمایا۔ کہ فرمائیے، ثبوت یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے جب تک آپ کے 5000 بار درود پورے نہ ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی ایسا وزیر ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوگا، وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا۔ جب اس نے یہ سنا نا وہ تو جھوم گیا، کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے۔ وہ کمرے میں گیا اور واپس آ کر 3000 دینار لے کر نہیں آیا، وہ 9000 دینار لے کر۔ کہتا ہے پہلے 3000 دینار تو جو میرے آقا نے حکم فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یہ پہلے تو 3000 دینار یہ لیجیے۔ پھر کہتا ہے 3000 دینار مزید لیجئے، اتنی پیاری خوشخبری لے کر میرے گھر آئے، نبی پاک کا پیغام لے کر میرے گھر آئے، یہ اس خوشخبری کے لیے آپ کو تحفہ ہے، اور مزید 3000 دینار لیجئے اور اپنا کچھ کام کاج شروع کیجئے، بچوں کے لیے کوئی کام شروع کیجئے، اور میرے لائق کبھی بھی کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، اب کبھی بھی زندگی میں کوئی کام پڑ جائے میرے پاس آنا۔ اب یہ دیوانہ خوش باش عدالت پہنچ گیا، اور جج صاحب کے پاس جا کر اس نے 3000 دینار دے دی۔ جج صاحب یہ لیجئے میرے پیسے۔ جج صاحب نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ پیسے آئے کہاں سے؟ تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، تم خود کہتے تھے کاروبار ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا ہوں، اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی ساری رقم کیسے لے کر آئے؟ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنایا، اور گویا یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب جب یہ پورا واقعہ اس نے عدالت میں سنایا نا تو جج صاحب بھی کیسا عاشق رسول تھا، اس زمانے کے قاضی بھی کیسے ہوتے تھے۔ وہ قاضی اپنے کمرے میں گیا اور 3000 دینار لا کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا۔ اچھا وہ دوست جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، کہتا ہے جج صاحب رکیے تو صحیح، ذرا کاغذ قلم منگوائیے، میں بھی نبی پاک کا امتی ہوں، میں اپنے بھائی کا سارا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا کوئی دیوانہ تھا، وہ کہتا ہے جج صاحب ہوں تواڈے پیسے واپس لے لو، ساڈا تو قرضہ ہی مک گیا ہے، میرا تو قرضہ ہی اس نے معاف کر دیا، اب آپ نے جو 3000 دیے واپس لے لیں۔ جج صاحب بھی کیسے تھے، کہتے ہیں جناب جو نبی پاک کے نام پر پیسے نکالے ہیں اب وہ واپس نہیں لینے، یہ بھی تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اب اس پورے واقعے سے جو کیا ہوا کہ وہ بندہ جو 3000 دینار کا مقروض تھا، جیل ہونی تھی اسے،
وہ 12,000 دینار لے کر گھر کو خوشی خوشی جا رہا. تو یہ ہے درود پاک. پہلے تو یقین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے بگڑے کام کیسے بنتے ہیں, مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں, کیوں نہ آسان ہو. خود نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ مشکلوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. تو پلیز, ہمارے شہروں میں تو یہ موبائل اور سوشل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے, مگر سنا یہ کہ گاؤں والے بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. سارا دن رات بھر موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اپنا فضول ٹائم ضائع نہ کریں, زبان ذکر و درود میں تر رکھیں. یہ اتنی آسان نیکی ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بندہ پڑھتا رہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگتا جاتا ہے. اب آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ یہاں کھیت بہت سارے ہیں, ایک بیج لگائیں اور میں آپ کو کہوں ذرا درخت اگا کر بتائیں, کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک پورا درخت, ناریل کا درخت لگائیں یا جناب کھجور کا لگائیں یا سیب کا لگائیں, جو بھی درخت یہاں لگتے ہوں گے علاقے میں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے درخت بننے میں. محنت کرنی پڑتی, بیج بونا ہے, کھاد ڈالنی ہے, پانی دینا ہے, 2-3 سال بعد جا کر وہ پھل دیتا ہوگا. سبحان اللہ, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. 1 منٹ پورا نہیں لگا ہے, مگر سبحان اللہ. اے میرے پیارے بھائیوں, آپ سب نے انشاءاللہ جنت میں 3 درخت لگا لیے ہیں. جنت درخت بھی کہاں لگے؟ جنت کے اندر. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے. الحمدللہ کہے جنت میں درخت, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اتنا آسان, اور ہم ہیں کہ جناب فضول باتیں کیے جائیں. تو پہلا آج کا سبق, پہلا آج کا مدری پھول یہ لے لیں کہ اپنے جیب میں تسبیح رکھیں اور صبح و شام درود پاک, کلمہ پاک, تسبیح پڑھتے ہیں. اچھا, ایک سوال کرنا چاہوں گا اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی, کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ واہ بھائی, ہر بندہ چاہتا ہے, ہر مسلمان, جس سے پوچھو نا ساری دنیا میں. کیوں چاہتا ہے پتہ ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کلمے والی موت نصیب ہو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, اتنے سارے, سب نے ہاتھ اٹھایا. اب میں دوسرا سوال کروں گا, ہاتھ نہیں اٹھانا, اب جواب اپنے آپ کو خود دے دینا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا, پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ یہ پورا مہینہ جو گزرا ہے اس میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ اب کمال کی بات نہیں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ حالانکہ افضل الذکر کہا گیا, جتنے ذکر ہے نا سب ذکر میں, حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ, مگر نہیں پڑھتے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 1 تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ جس دن آپ نے ذکر و درود کرنا شروع کر دیا نا, آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, آپ کے کاندھوں کا بوجھ اترنے لگ جائے گا, آپ فریش فیل کریں گے, آپ کی فصلیں برکت والی ہو جائیں گی. اللہ رسول کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے انشاءاللہ. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر سوشل میڈیا پہ فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے ذکر و درود کرتے رہیں گے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اور کیا خوب فرمایا, آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا ویسے تو ہر فرمان ہی با کمال ہے, مگر یہاں نبی پاک کا فرمان شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے. ایک ایسا شخص, ایک ایسے صحابی کہ جن کا انتقال ہوا, ان کا جنازہ تیار کیا گیا, نبی پاک علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس صحابی کی قسمت دیکھیں. مگر پیارے آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جہاں پیدا ہوئے تھے نا صحابی رسول, وہیں ان کا انتقال, اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ کاش اس کا انتقال اس کی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور شہر میں ہوتا. ہے نا عجیب بات,
کہ جہاں یہ پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور شہر میں ہوتا. صحابہ کرام سارے حیران ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کیا راز ہے کہ بندہ جہاں پیدا ہو وہاں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر اس کا انتقال ہو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ دوسرے شہر میں انتقال کرتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی جگہ سے لے کر اس کے مرنے تک ساری زمین کی پیمائش کر کے اتنی زمین اسے جنت میں عطا کر دی جاتی ہے. کیسی کمال کی بات ہے کہ بندہ پیدا کہیں ہوا، انتقال کہیں ہوا، اس کے درمیان جتنی جگہ ہے نا وہ ساری جگہ کی پیمائش کی جاتی ہے اور اتنی جگہ اسے جنت میں عطا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اے میری پیاری اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ہم پیدا وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، روح بھی اسی جگہ نکلتی ہے جہاں رب کی مرضی ہے، لیکن چونکہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اس کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ہے، لہٰذا اس کا غیر اختیاری کام جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس پر بھی اجر عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ارادے اور اختیار سے بھی کوئی اچھے کام وہ کر لے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس کا بھی اسے اجر نہیں ملے گا. مگر ایمان دل میں ہے، جو کام ہمارے ہاتھ میں نہیں، اگر وہ بھی ہم سے ہو جائے تو بھی رب عز و جل اس کا اجر عطا فرماتا ہے. کیا خوبصورت بات. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو یاد رکھیے نبی پاک کا دامن تھامنا یہ بڑی برکتیں لاتا ہے. اللہ ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کی غلامی عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان سلامت لے کر اللہ کرے مدینہ منورہ میں ہمیں موت نصیب ہو جائے. اچھا اب یہاں ایک اور عجیب بات ہے، یہ صحابی رسول جن کا انتقال ہوا تھا یہ تو مدینے میں ہوا تھا. پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مدینے میں ہوئے تھے. انتقال کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا. اور مدینے میں مرنا تو بڑی کمال کی سعادت ہے. ہاں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں. سبحان اللہ. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دے. سبحان اللہ. لیکن اب اس صحابی کے بارے میں نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ مدینے کے علاوہ کہیں اور موت ہوتی، یعنی جہاں پیدا ہوا وہاں موت نہ ہوتی؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کاش ان کی ولادت کسی اور شہر میں ہوتی اور ان کا انتقال مدینے میں ہوتا، کیونکہ موت تو مدینے کی اچھی ہے نا. جنت البقیع سبحان اللہ ایسا قبرستان ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. تو کسی اور شہر میں پیدا ہوتے، مدینے میں انتقال ہوتا تو جتنی درمیان کی زمین ہے وہ پیمائش کر کے وہ ساری جنت میں انہیں عطا کر دی جاتی. سبحان اللہ. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سفر کی موت وطن کی موت سے افضل ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ یعنی سفر کی موت شہادت ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. اب ذرا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں. اولیاء کرام کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں. ملتان شریف میں کتنے اولیاء کرام کے مزار ہیں. کبھی ایک جائزہ لیجئے، کبھی مزار پہ جایا کریں نا تو ایک چیز آپ چیک کریں، آپ کو اکثر مزارات پر ایک چیز واضح طور پر ملے گی کہ ہم جس مزار پر جاتے ہیں جہاں مزار ہوتا ہے نا وہ صاحب مزار اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے. بہاؤدین زکریا ملتانی جو ہیں کیا ملتان میں پیدا ہوئے؟ داتا گنج بخش کیا لاہور کے ہیں؟ بابا فرید کیا پاک پتن میں پیدا ہوئے؟ غور کیجیے. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں، مدینے میں پیدا ہوئے. وصال کہاں ہوا؟ کراچی میں. خود غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے، جیلان میں پیدا ہوئے. اب آپ غور کرتے جائیں کہ کہاں کہاں بڑے بڑے بزرگوں کے مزار ہیں جو کہاں سے آئے. خواجہ غریب نواز ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے اور وہ اجمیر پہنچ گئے. یہ کہاں سے چلتے تھے؟ کوئی افغانستان میں پیدا ہوا، کوئی ایران فارس میں پیدا ہوا، کوئی جناب مدینے میں پیدا ہوا، کوئی مصر میں. کہاں سے چلے اور ان کا مزار کہاں بن گیا؟
اب ذرا سوچیں کہ جو فارس سے چل کر اجمیر میں انتقال کر رہا ہے، جو جناب افغانستان سے چل کر بریلی میں انتقال کر رہا ہے، جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، اب غور کریں کہ اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ ساری جگہ انشاءاللہ ان کے لیے جنت میں انہیں عطا کر دی جائے۔ اچھا یہ سفر کیوں ہوئے تھے، یہ بھی غور کریں، یہ سفر کیوں ہوئے تھے؟ خواجہ غریب نواز کیوں آئے تھے؟ کسی بزنس ٹرپ پہ اجمیر آئے تھے؟ بلکہ اجمیر سے پہلے تو لاہور آئے تھے، ہمارے داتا صاحب کے قدموں میں آئے تھے نا، 40 دن انہوں نے لاہور میں چلا کیا، جتنے مزارات ہیں اللہ کے دین کے پھیلا، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے وطن چھوڑا، واپس نہیں جا سکے، کسی اور جگہ پر ان کا وصال۔ یہ سارے مزارات پکار کر ایک بات سمجھا رہے، اللہ کی میں سفر کر، دین پھیلانے کے لیے سفر کر رہے، یہ بزرگوں کا، بلکہ اس سے اور اوپر چلتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو سمجھیے ذرا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے صحابہ تھے؟ نبی پاک نے جب حجۃ الوداع آخری خطبہ دیا نا حج کا، تو 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے عرفات کے میں، اور آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، کم و بیش 10,000 صحابہ، تو باقی 1,14,000 کہاں گئے؟ یقیناً مکے میں کچھ ہزار صحابہ ہوں گے جنت المعلا، باقی کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کبھی پتہ چلتا ہے فلاں علاقے میں صحابی کا مزار ہے، دنیا بھر میں صحابہ کے مزار، مصر میں، عراق میں، آپ جائیں تو صحیح، جارڈن میں، دنیا بھر میں، بلکہ بھائی بتا رہے تھے کہ چائنا میں وہ گئے، بتایا کہ وہاں گوانزو ایک شہر ہے جہاں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مشہور ہے۔ آپ کبھی سوچے تو صحیح مدینے سے چائنا دور کتنا ہے؟ اگر جہاز بھی چلے نا کنٹینیو نان اسٹاپ تو بھی کم از کم 11-12 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی۔ کیسے پہنچے ہوں گے اس زمانے میں چائنا؟ مگر کیوں گئے تھے؟ ان کو پھیلا۔ آج ہے پاکستان میں رہنے والوں جو ہم مسلمان ہیں نا، اولیاء کی مہربانی کہ یہ چلے یہاں تک، سفر کیا، واپس نہیں گئے۔ حدیث پکار کر کہہ رہی ہے کہ بندہ اگر سفر میں مرتا ہے، اپنے وطن سے دور اس کا وصال ہوتا ہے، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ ٹریول کیا کر، کبھی جائیں اسٹیشن پر، ٹرین اسٹیشن پر ٹکٹیں نہیں ملتی، اتنے لوگ جا رہے ہوتے، جہاز بھرے ہوئے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں، اور سفر کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی کاروبار کے، کوئی دوستوں سے ملنے، فیملی کے پاس سفر کر رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے سفر کر رہا ہے۔ اس پوری ٹرین کے اندر، پوری بس کے اندر، پورے جہاز میں ایسے کتنے ہیں جو دین کے لیے سفر کر، جو راہ خدا میں سے موضوع ہے، اتنے سارے، اس میں مجھے بہت سارے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں، مگر ہمارا ذہن کیا بنی ہے کہ بھائی نماز پڑھتا ہوں نا، روزے رکھتا ہوں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہوں، اور اپنے تمام حقوق کو پورے کرتا ہوں، ٹھیک ہے زندگی تو اچھی گزر رہی ہے، مگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ راہ سفر بھی کرتے، اپنے گاؤں، اپنے شہر سے باہر جا کر کسی کو اللہ رسول کی بات پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ ایسا بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام تو دعوت اسلامی والوں کا ہے، یہ جاتے ہیں نا قافلے میں دعوت اسلامی والے، یہ چلے جائیں گے بس، ٹھیک ہے، کیا یہ ذمہ داری صرف چند اسلامی بھائیوں کی ہے؟ ہمیں بھی اللہ رسول کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، نیکی کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور اس کے فضائل کتنے ہیں کبھی آپ سوچیں۔